بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما. اب ہے رکوع نمبر 38 اور آیت نمبر ہے 274. الذین جو لوگ، یہ جمع مذکر کی علامت ہے اور الذی واحد مذکر کی علامت ہے. ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال کی جمع ہے اموال، مال ہم ان کے یعنی اپنے مال، باللیلی رات کو، والنہاری اور دن کو، سرن چھپے، ایک ہوتا ہے نا سری گناہ اور ایک ہوتا ہے جہری گناہ، چھپ کے گناہ کرنا اور اعلانیہ گناہ کرنا یا ظاہری گناہ کرنا، اور راز کی بات کو بھی سر کہتے ہیں یا سرن کہتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین را اور را. وعلانیتاً اور کھلے ہوئے، عین لام اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. فلہم پس ان کے لیے، اجرہم اجر ہوگا ان کا، ثواب ہوگا ان کا، اندہ پاس، ربہم رب کے ان کے، ولا اور نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا. خوفن کامن ناؤن ہے، اسم نکرہ ہے، اس لیے اس میں کوئی ہم نے ایڈ کر دیا ہے. علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ سب، جب ہم الگ آتا ہے تو وہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے یحزنون غم زدہ ہوں گے. ہا زا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اب یہ آیت اصل میں صدقات اور خیرات کے احکامات کا خلاصہ ہے، یعنی آخر میں ایک دفعہ پھر صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اب اس کی عین ضد سود کا بیان شروع ہو رہا ہے. صدقہ خیرات سے جہاں آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت، فیاضی پیدا ہوتی ہے، وہاں طبقاتی تقسیم بھی کم ہوتی ہے. اس کے برعکس سود سے شکاوت، قلبی خود غرضی، منافرت، بے مروتی اور بخل جیسے
اخلاق رذیلہ پرورش پاتے ہیں اور طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو بالآخر کسی نہ کسی عظیم فتنے کا باعث بن جاتی ہے، اور جو اشتراکیت کا نظام ہے وہ دراصل ایسے ہی فتنے کی پیداوار ہے۔ اب ہے آیت نمبر 275، الذین جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں الربا سود کو، لا نہیں، یقومون وہ کھڑے ہوں گے، قیام سے ہے یہ، اور کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الا مگر، کما جیسے، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی جسے، یتحبطہ دیوانہ بنا دیا ہو اس کو، حب خوابا اور توئی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عقل پر اس طرح سے حاوی ہونا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، الشیطان شیطان نے، من المسی چھو کر، یہ بہت سی بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب طب نبوی میں بھی آتا ہے کہ مرگی اور کئی اس طرح کی بیماریاں ہیں جو کہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہیں، جس میں انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور یہ جو شخص ہے اس کو بھی بالکل ایسے ہی یہ دیوانہ ہو جائے گا جیسے کسی شیطان نے اس کو چھوا ہو۔ ذالکا یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے، اس کا دیوانہ پن کس وجہ سے ہے، قالو انہوں نے کہا، انما یقیناً، البیع تجارت، مثلو مانند ہے، الربا سود کے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ منافع کے لحاظ سے سود اور تجارت ایک جیسے ہیں، حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم کے بدلے کوئی چیز لینی ہوتی ہے اور نفع کا اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے، جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، اور کیونکہ وہ یہ بات کرتے ہیں جو کہ بہت سخت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیوانہ بنا دیں گے، اور جب یہ قیامت والے دن اٹھے گا اپنی قبروں سے تو لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے، اور سود لینے والا اور سود کو جائز کہنے والے کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوں گے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے کہ اپنے آپ کو جیسے کوئی انسان دیوانہ ہو تو کیسے چلتا ہے وہ، کہ ان کو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہوگا، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو گناہ کا پتہ نہیں چلے، یعنی ان کو سزا کا پتہ نہیں چلے گا، ان کو سارا یہ ہوش ہوگا لیکن اپنے اوپر ان کو چلنے کے اوپر اختیار نہیں ہوگا۔ وَأَحَلَّ حالانکہ، احلّہ حلال کیا، واؤ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، قسم بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، اور حالانکہ بھی ہوتا ہے، حلال کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کیا اس نے، الربا سود کو، فمن چنانچہ جو کوئی، جاءہ آئے جس کے پاس، موعظۃ کوئی نصیحت، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا سو وہ باز آ جائے، فلاح پس اس کے لیے، ما جو، سالفا پہلے گزر چکا، یعنی جو وہ پہلے لے چکا ہے اب اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ اب آئندہ کے لیے وہ کبھی بھی سود نہیں لے گا، جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، وَأَمْرُهُ اور معاملہ اس کا، إِلَى اللَّهِ طرف ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کا جو معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کتنی قبول کی ہے، اس نے کتنے سچے دل سے توبہ کی ہے، اس نے کتنا توبہ کے لیے کتنا صدقہ خیرات کیا ہے، اپنے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے وہ کس طرح سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی شرطیں 3-4 ہیں کہ پہلے تو ماضی کے گناہ پہ شرمندہ ہو، حال میں اس کو نہ کرے، مستقبل پہ نہ کرنے کا عہد رکھے اور اس پہ اوپر قائم رہے، تب یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس شخص کا، کیونکہ یہ باطنی چیز ہے جو کہ کوئی دوسرا انسان جج نہیں کر سکتا، تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سچی توبہ نہیں کی یا اس نے صحیح توبہ نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَمَن اور جو کوئی، عادہ دوبارہ کرے، فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ سب، فیہا بیچ اس کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے ہمیشہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ربا کا لین دین گناہ کبیرہ ہے،
اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کے کلمہ کفر کی وجہ سے۔ ان کی سزا یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت سود کی طرح ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ان کو جہنم ہمیشہ کے لیے بھگتنی پڑے گی۔ اب اس آیت میں ربا یعنی سود کی حرمت کا بیان ہے، اور ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور اصطلاح میں ربا سے مراد وہ فکسڈ اضافہ ہے جو فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے، یعنی وہ فکسڈ اضافہ جو ایک قرض دینے والا اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے، اسی اضافے کا نام رہا ہے، یعنی بڑھتی ہوئی رقم۔ اب حدیث میں آتا ہے ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے، یعنی ہر وہ اضافہ جو واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا رزق کا خطرہ نہ ہو۔ کرائے پر دی ہوئی چیز پر نفع حاصل کرنا یا کرایہ وصول کرنا ربا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رزق موجود ہے۔ اس میں صرف مال نہیں ہوتا، چیز بھی ہوتی ہے، اور اس چیز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ ربا میں نقصان کا اندیشہ بالکل نہیں ہوتا، اور صرف مال پر یا روپے پر ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ربا کی حرمت کے بارے میں پہلے تو ذہن کو تیار کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ربا کھانے والے کو یا لینے والے کی جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ایک مجنون ہوگا یا جنون زدہ شخص ہوگا جو ایک دیوانگی کی حالت میں اٹھے گا۔ اس کے علاوہ کئی احادیث سے بھی ہمیں ربا کی حرمت کے بارے میں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلق چیزوں سے بچو، یعنی ہلاک کرنے والی، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 کام ایسے ہیں جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں اور جبریل سرخ رنگ کی ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ مشکل سے کنارے تک آتے ہیں، کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا خون کی نہر میں قید کیا ہوا شخص سود خور تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، یعنی سود کا گناہ ایک گناہ نہیں، اسے اگر 70 حصوں میں بانٹا جائے تو معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں سے زنا کرے، یعنی وہ اس گناہ کا ایک حصہ ہے۔ اب مسند کی روایت میں آتا ہے سود کا 1 درہم جسے انسان جان بوجھ کر کھائے، یعنی سود لے، 36 دفعہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جس سے ہمیں اس کے کبیرہ گناہ ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ قرآن پاک میں اس شخص کا انجام اور حال بیان کیا گیا ہے، اور حدیث سے اس کا مزید آگ میں جانا، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہو جنت میں کبھی نہ جا سکے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کی اس حالت کی کیا وجہ ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے، یعنی دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور ربا کو، سود کو یعنی حرام قرار دیا ہے، اور سود کی حرمت کے بارے میں قرآن پاک میں 7 آیات ہیں، اور اس کی بارے میں 40 احادیث ہیں، اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے، یعنی اس میں کوئی بھی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ پھر اس آیت کا حصہ ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو سود سے باز آ جائے وہ پہلے جو سود لے چکا ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، البتہ معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، وہ اس کے آئندہ طرز عمل، ندامت، توبہ کو دیکھ کر فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے کوئی شخص ساری عمر سود کھا کر آخر میں چھوڑ دے تو وہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کو حتی الامکان اس کے مالکوں کو لٹانا ہوگا، جو نہ لٹا سکے گا اس پر اس کو توبہ استغفار کرنا ہوگا۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار،
یہ سود خوروں کے لیے سخت وعید ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1598۔ بعض نے ومن عادہ کے معنی یہ کیے ہیں کہ حرام دیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بیع اور سود کو برابر قرار دے گا اور سود کو حلال سمجھ کر کھائے گا تو ایسا شخص جو کہ کافر ہے، اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار دیا ہے۔ اب آیت نمبر ہے 276۔ یمحقو، میم ہا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے محق، اور محاق یہ لفظ جب چاند آخری تاریخوں میں بالکل غائب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ محاق استعمال ہوتا ہے۔ یمحقو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا سود کو، ویربی اور وہ بڑھاتا ہے الصدقاتی صدقات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند کرتا کلا کسی کفارن بہت زیادہ کفر والے کرنے والے کو، بہت بڑے نہ شکرے کے لیے آ رہا ہے کفارن، اثیم گناہ گار کو، اور اسم وہ گناہ ہے جو حقوق العباد میں کمی کرتا ہے۔ تو جو سود لینے والا ہے وہ دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس لیے اس کو گناہ گار کہا گیا ہے جو کہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، اثیم گناہ گار کو، اور بہت زیادہ بڑا گناہ گار۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، یعنی سود کا مال بظاہر جتنا بھی بڑھ جائے حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ اور سورۃ روم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال بڑھ جائے تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود ہاں کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی مال میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتا، چنانچہ سود خور پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے اور آخرت میں بھی اسے وہ سزا ملے گی جو کسی بھی دوسرے مجرم کو نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ان میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم اپنے کوئی بھی جو شخص ہے وہ اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر اس میں آ رہا ہے کلو کفارن اثیم، یعنی مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت نہ دے جب تک سود نہ رکھ لے، یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ اب ہے آیت نمبر 277۔ انا یقیناً الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، واقاموا الصلاۃ اور قائم کی انہوں نے نماز۔ اور نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں شامل ہیں: وقت پر پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں کے لیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا۔ وآتوا الزکاۃ اور آتوا اور انہوں نے ادا کی، آتوا ادا کرنا، آتوا الزکاۃ لہم واسطے ان کے، اجرہم اجر ہے ان کا یا ثواب ہے ان کا، اندا پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون غم زدہ ہوں گے۔ ہاذا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اوپر کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال میں سود کے ذریعے اضافہ کر کے انسان کے اعمال درست نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ اس کے خوف اور غم سے نجات کے لیے سود اس کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یعنی سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کہ سوچنے کی ہے کہ انسان سود کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ وہ مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اور مال بڑھانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کر سکیں، ان کو خرید سکیں۔ اب جو شخص سود کے بل پر بظاہر مالدار ہوتا نظر آتا ہے
تو عموماً اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ بڑھتا جاتا ہے، بظاہر اتنا انسان سامان راحت یا دنیا کا سامان خریدنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب مثلاً اگر ایک ضرورت کا چھوٹا سا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑی آرام دہ چیزیں، لیکن ان تمام چیزوں میں اضافے کے باوجود بھی انسان سکون نہیں پا سکتا۔ یعنی جو آپ کے دل کا سکون ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی سود سے حاصل نہیں ہوتا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ یعنی یہ خرابی اتنی کبھی ہے اور یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں بلکہ اس میں دینے والا بھی برابر کا شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دینے والے، اب اس میں آپ دیکھیں ایک تو ایمان ہے، دوسرے نیکیوں کی طرف رغبت ہے، تیسری نمازوں کی پابندی ہے، اور چوتھے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، دینا۔ یعنی اگر کسی بھی معاشرے کے اندر صحیح طرح سے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے تو پھر کوئی بھی ضرورت مند باقی نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی فقیر نہیں رہے گا، اور کسی کو بھی سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جو قوم زکوٰۃ دینے کی عادی ہو، صدقات دینے کی عادی ہو، وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے یا کوئی سود پر قرض لے رہا ہو، وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مدد کا سامان فراہم ضرور کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، یعنی حالی آپ سود کو الگ کر کے مت دیکھیں یا حالی صدقات کو الگ کر کے نہیں دیکھیں۔ اگر کسی بھی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں تو وہیں پہ سود کی بیماریاں جنم لیں گی۔ جس معاشرے میں صدقات عام ہوں گے وہاں پہ سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب ہے آیت نمبر 278، یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو تم ڈر جاؤ، اللہ اللہ تعالیٰ سے، وذرو اور تم چھوڑ دو، واو زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ماں جو باقی یا باقی رہ گیا ہے، یعنی جو دوسرے لوگوں نے تم کو دینا ہے وہ نہ لو، اور آئندہ سے نہ لینے کا عہد کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ من الربا، من سے، الربا سود میں سے، ان اگر، کن تم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذرو اور چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ یعنی جو ربا میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ربا کا لین دین چھوڑ دو، ان کن تم اگر تم مومن ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا جو سود تھا اس کو ختم کیا۔ اب اس آیت سے پہلے سود کی ممانعت میں آیات نازل ہو چکی تھیں تو بہت سے مسلمان سود کے معاملات چھوڑ چکے تھے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو نہیں چھوڑا تھا اور دوسروں کے پاس ان کا سود موجود تھا اور وہ لینے کا تقاضا کر رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے درمیان پیش آیا۔ بنو ثقیف اور بنو مخزوم کے درمیان جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ بنو ثقیف کے کچھ لوگ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف کر رہے تھے، یعنی بنو مخزوم تو مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا ہم تو سود کی رقم ادا نہیں کریں گے کہ اسلام میں دینا بھی منع ہے۔ ادھر بنو ثقیف نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ ابھی تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ جھگڑا طول پکڑ گیا۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب معاملہ پہنچا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم، اصل رقم تو لے سکتے ہو، ربا کا جو اضافہ ہے وہ نہیں لے سکتے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ربا جو تھے ان کو ختم کر دیا اور فرمایا جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے کے دور میں ربا کا جو بھی لین دین تمہارے درمیان تھا آج وہ ختم ہے۔ اور اس کے بعد اسلامی مملکت میں یہ ایک فوجداری جرم قرار پایا، یعنی کہ اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے، یعنی اگر کوئی لین دین کر رہا ہو تو اس کو زبردستی پکڑ سکتی ہے، یعنی اس پر جو بھی تعزیر ہو۔
تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے دن میں سب کا سود ساکت کرتا ہوں۔ اب ہے آیت نمبر 279، فَإِن پس اگر لم نہ تفعلو تم نے کیا، فعلا سے اس کا فا عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے نہ کرنے کا، نہ کرو یعنی تم نے نہ کیا، فَأْذَنُوا تو تم اعلان سن لو، اذن کہتے ہیں نا کان کو، تو کان میں ڈال لو، تو تم اعلان سن لو، اسی لیے اعلان کا لفظ آیا یہاں پہ۔ فَأْذَنُوا تو تم اعلان سن لو، بِحَرْبٍ بڑی جنگ کا۔ اب یہ ایسی سخت وعید ہے جو کسی بھی دوسرے جرم کے ارتکاب میں نہیں دی گئی۔ من اللہ من سے اللہ تعالیٰ سے، و رسولی ہی اور اس کے رسول سے، و ان اور اگر تم توبہ کرو، تم توبہ کرو، پلٹ آؤ، فَلَکُم پس تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل، یہ را حمزہ اور سین کی جمع ہے راس کی، اور راس کہتے ہیں سر کو۔ اب یہاں پہ اصل کے لیے آیا ہے، اگر جسم کا کوئی بھی حصہ ڈیمیج ہو جائے تو انسان جی سکتا ہے، جبکہ اگر اس کا سر نہ رہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے انسان کے جسم کا جو اصل حصہ ہے وہ سر ہے، اور یہاں پہ رؤوس سر کے لیے استعمال، اصل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اموالکم تمہارے مالوں کا، یعنی تم جو سود ہے اس کے اوپر وہ مت لو اور اصل مال لے لو۔ لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، یعنی اصل سے زیادہ نہ لو، ولا اور نہ تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی تمہیں اصل سے کم نہیں ملے گا، پورا مال ملے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سے آگاہ اور خبردار ہو جاؤ۔ یہ وہ وعید ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دوسرے کسی جرم کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں نہیں دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیرین، حسن بصری اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک سود خور کو توبہ پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر پھر بھی روش نہ بدلے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون یعنی اصل مال سے زائد وصول کرو تو یہ تمہارا لوگوں پر ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصلی مال بھی نہ ملے تو یہ لوگوں کا تم پر ظلم ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ہی انصاف کے خلاف ہیں۔ ابن کثیر۔ آپ ہے آیت نمبر 280، وا اور ان اگر کانا ہو وہ ذو اسرتن تنگ دست، مشکل میں، یا اس کا ہاتھ کھلا نہ ہو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے اسرتن کا عین سین اور را، اسر، تو اگر وہ ہو تنگ دست، فناظرتن تو انتظار کرو، تو مہلت دینا ہے، الا تک، میسرہ آسانی تک، وان اور یہ کہ تصدقو تم صدقہ کرو، خیرن بہتر ہے، لکم واسطے تمہارے یا تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اور اس آیت میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی، اور آج کل بھی یہی حال ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کوئی تنگ دست ہو تو سود تو درکنار، آسانی تک اسے مہلت دے دو، اگر قرض بالکل معاف کر دو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی
تو اسے ہر دن اس قرضے سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 23110۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ بھی مسند کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا اور اس کے کام کو آسان کر دے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث وہ بھی ہے کہ ایک شخص پچھلی اقوام میں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا۔ وہ جو اس کے اپنے غلام تھے، جو اس کے اپنے کرندے تھے، ورکرز تھے، ان سے کہتا دیکھو اگر کوئی شخص مجبور ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو اس کو معاف کر دینا۔ جو اللہ تعالیٰ نے جان لینے والے فرشتے اس کے پاس بھیجے تو اس وقت ان کو یہ حکم دیا کہ تم اس شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا کیونکہ یہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا، یہ ان کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا۔ تو جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو قرض دے دے تو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا کسی بھی قسم کا احسان نہ لے۔ یہاں تک بھی آتا ہے جب کوئی کسی کو قرضہ دے تو پھر قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے کہ کہیں وہ بھی ربا میں نہ آ جائے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے وہ جس شخص کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے تھے، یعنی کسی قسم کا فائدہ اس سے نہ اٹھاتے تھے۔ اب ہے اس رکوع کی لاسٹ آیت 281، وَاتَّقُوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا، را جیم اور عین رجا لٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا، فیہی جس میں، الا طرف، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، ثم پھر، توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو، ماں جو، کاسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ سب، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے زوال پذیر ہونے اور اس کے وال وغیرہ کے فانی ہونے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور ہر عمل کے محاسبے اور اس کی جزا اور سزا ہونے کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سب سے آخر میں جو آیات اتری ہیں وہ یہی ہیں، اور یہ آیات کیا ہیں؟ وَاتَّقُوا یومن، اس اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب حساب ہوگا، اور اپنے اپنے بچنے کی فکر کرو۔ اب یہ تو ہم میں سے ہر ایک کا انڈیویجول فیصلہ ہے کہ وہ واقعی کتنا مجبور ہے اور واقعی وہ کہاں پہ مر رہا ہے اور کتنی شدید اس کو ضرورت ہے۔ یہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ حکم صاف ظاہر ہے اور واضح ہے کہ سود حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کون کتنا بچ سکتا ہے اور بچ سکتا ہے یا نہیں، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور اس کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ بہرحال اس کے حرام ہونے پر کوئی شک نہیں، اس سے بچنے میں ہر ایک اپنا فائدہ ہے، کیونکہ اتنا سخت حکم کسی بھی کبیرہ گناہ پر نہیں آیا، نہ شراب پر، نہ زنا پر، نہ قتل پر، نہ ہی کسی بھی اور گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہیں کہے گئے جتنے اس حکم کے بارے میں کہے گئے۔ آپ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، جتنا حد الوسع بچ سکیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آگ ہے اور آگ سے جتنا دور بھاگ سکیں اتنا ہی بہتر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو حرام کیا گیا ہے۔ جتنی بھی کوئی لاجک لے آئے اور اس کے جواب میں تو ہم صرف مسلمان یہی کہہ سکتے ہیں احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہی ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔